اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قرآن پاک کا پارہ نمبر 9، سورت کا نام سورۃ الاعراف، آیت نمبر 134 تا 137۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ فَانتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون۔ اور جب ان پر عذاب آ پڑتا تو وہ کہتے، اے موسیٰ تمہارے پاس اللہ کا جو عہد ہے اس کا واسطہ دے کر ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر دو کہ یہ عذاب ہم سے دور ہو جائے، اور اگر واقعی تم نے ہم پر سے آج یہ عذاب ہٹا دیا تو ہم تمہاری بات مان لیں گے اور بنی اسرائیل کو ضرور تمہارے ساتھ بھیج دیں گے۔ پھر جب ان پر سے عذاب کو اتنی مدت تک ہٹا لیتے جس تک انہیں پہنچنا ہی تھا تو وہ ایک دم اپنے وعدے سے پھر جاتے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے ان سے بدلہ لیا اور انہیں سمندر میں غرق کر دیا، کیونکہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا اور ان سے بالکل بے پرواہ ہو گئے تھے۔ اور جن لوگوں کو کمزور سمجھا جاتا تھا ہم نے انہیں اس سرزمین کے مشرق و مغرب کا وارث بنا دیا جس پر ہم نے برکتیں نازل کی تھیں، اور بنی اسرائیل کے حق میں تمہارے رب کا کلمہ خیر پورا ہوا کیونکہ انہوں نے صبر سے کام لیا تھا، اور فرعون اور اس کی قوم جو کچھ بناتی چڑھاتی رہی تھی اس سب کو ہم نے ملیا میٹ کر دیا۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیات میں اللہ تعالی نے فرعون کے قوم کی قحط سالی کو بیان کیا، اور آج کی ان آیات میں اللہ تعالی نے قوم فرعون پر ہونے والا عذاب اور اس کے انتقام کا ذکر فرمایا۔ کل کے مجلس میں تفصیلاً عرض کیا تھا، حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کی روایت وہ حدیث تھی، اب یہ قرآن پاک کی نص قطعی ہے۔ قرآن پاک نے اس حدیث کو بھی واضح طور پر بیان کر دیا کہ بنی اسرائیل پر، قوم فرعون پر جب وہ عذاب آیا انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے التجا کی کہ آپ ہمارے لیے اپنے رب کی حضور دعا کریں، اللہ تعالی ہمیں اس مصیبت میں جس میں ہم گرفتار ہیں نکال دے، تو ہم انشاءاللہ ضرور بضرور آپ کے ساتھ تعاون کرنے والے ہوں گے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو تعاون تھا وہ تعاون یہ نہیں تھا کہ انہیں مال و دولت دیا جاتا، بلکہ تعاون اس انداز میں تھا کہ بنی اسرائیل کو
ان کے ساتھ بھیج دیا جائے اور یہ لے کر وہاں سے چلے جائے۔ اور انہوں نے یہ وعدہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے جو مناسب سمجھا، انہوں نے دعا کی تو تھوڑی دیر کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ عذاب کو ہٹایا جب عذاب، تو اب ان پر جب فراوانی ہوئی تو اسی طرح جس طرح وہ ان کے باغات میں جب فراوانی ہوتی تو اللہ کو بھول جاتے تھے، اب بھی یہ اللہ کو بھول گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں فرمایا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ، فرمایا جب عذاب ان کو ہٹا لیتے تھے، عذاب ہٹ جاتا تھا، وہ اپنے وعدے سے پھر جاتے تھے، پھر ہم نے ان کو اس پکڑ میں مبتلا کیا کہ ان پر ہم نے پانی کے اندر غرق کر دیا، پانی میں اس انداز سے غرق کیا کہ بحر کلزم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو لے کر جا رہے تھے تو فرعونی ان کے پیچھے جو 1.25 لاکھ سے بھی زیادہ کا مجمع تھا، یہ ان کا پیچھا کر رہا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سارے ساتھی پانی سے پار ہوئے، ان کے سارے ساتھی پانی کے اندر ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے فی الجم بأنہم کذبوا بآیاتنا وکانوا عنہا غافلین، پانی کو حکم دیا مل جاؤ، پانی مل گیا، اب یہ وہیں غرق ہو گئے، نیست و نبود ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کس وجہ سے بأنہم کذبوا بآیاتنا، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلایا، نشانیوں کا انکار کیا اور غفلت کی نیند سوتے رہے، بالکل بے پرواہ ہو۔ پھر ہم نے ان کے بعد ایسی قوم کو جو ساری زندگی ان کی ملازمت کرتی رہی بغیر اجرت کے، فرعونی احرام مصر بنایا گیا، فرعون نے بڑی بھاری بھاری چٹانیں ان پر چڑھوائی، اور ایک چٹان جب اوپر سے نیچے لڑکتی تو سینکڑوں بنی اسرائیل نیچے آ کر پس جاتے، ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ لیکن یہ سارے یہ جو غریب طبقہ تھا، اب اللہ تعالیٰ نے انہی کی زمین کا وارث بنا دیا، مشارق الارض و مغاربہا، فرمایا کہ ہم نے مشرق و مغرب کا وارث بنا دیا، جتنی زمینیں تھی یہ وارث بن گئے۔ خیر ان کی بھی اب نااہلی کا ذکر تفصیلاً اگلی آیات میں آئے گا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا، یہ بنی اسرائیل کے حق میں تمہارے رب کا کلمہ خیر پورا ہوا، اس وجہ سے وہ صبر کا دامن نہیں چھوڑتے۔ اس لیے ہمیں بھی یہ سبق ملا، جب بھی کوئی مصیبت آئے تو صبر کا دامن نہ چھوڑو۔ صبر بہت اعلیٰ قسم کی چیز ہے، جس کے بارے میں دوسرے قرآن پاک کے مقامات میں ارشاد فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ تو لہذا انتقام والوں کے ساتھ نہیں، صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ تو فرمایا ہمارا یہ وعدہ پورا ہو گیا، اور یہ جو بھی نشانیاں بناتی چڑھاتی تھی اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ملیا میٹ کر دیا۔ یہی بیان ہوا ان آیات میں، دیکھیں آیات کا ترجمہ۔ فرمایا وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ، اور جب ان پر عذاب آ پڑتا تو وہ کہتے اے موسیٰ تمہارے پاس اللہ کا جو عہد ہے اس کا واسطہ دے کر آپ نے ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو، کیوں کہ یہ عذاب ہم سے دور ہو جائے۔ لَإِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور اگر واقعی تم نے ہم پر سے یہ عذاب ہٹا دیا تو ہم تمہاری بات مان لیں گے اور بنی اسرائیل کو ضرور تمہارے ساتھ بھیج دیں گے۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ، پھر جب ہم ان پر سے عذاب کو اتنی مدت تک ہٹا لیتے جس تک انہیں پہنچنا ہی تھا تو وہ ایک دم اپنے وعدے سے پھر جاتے۔ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ۔
نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے ان سے بدلہ لیا اور انہیں سمندر میں غرق کر دیا، کیونکہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا اور ان سے بالکل بے پرواہ ہو گئے تھے۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اور جن لوگوں کو کمزور سمجھا جاتا تھا ہم نے انہیں اس سرزمین کے مشرق و مغرب کا وارث بنا دیا جس پر ہم نے برکتیں نازل کی تھی۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا، اور بنی اسرائیل کے حق میں تمہارے رب کا کلمہ خیر پورا ہوا کیونکہ انہوں نے صبر سے کام لیا تھا۔ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ، اور فرعون اور اس کی قوم جو کچھ بناتی چڑھاتی رہی تھی اس سب کو ہم نے ملیا میٹ کر دیا۔ اب دعا فرمائے اللہ کریم کی ذات مجھے اور آپ کو ان آیات کے مطابق پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔